السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ قرآن کی مختصر تفسیر پارٹ نمبر 2۔ مکہ کے اندر مسلمان بیت المقدس کی طرف جو کہ فلسطین میں ہے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے تقریباً 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اب خانہ کعبہ کی طرف جو کہ مکہ میں ہے رخ کر کے نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی، وہ پہلے سے چاہتے تھے، اور دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اسی بات کا ذکر پارہ نمبر 2 کے شروع کے 1.5 پیج کے اندر ہے کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھیں گے۔ پھر اس پر کافروں نے اعتراض کیا، یہ کیوں، ایسا کیوں؟ تو اس کا بھی اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا کہ مشرق ہو، مغرب ہو، ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، ادھر ہو ادھر، کچھ بھی ہو، ساری دنیا تو اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، تو اللہ کی مرضی، اللہ سبحانہ وتعالی جس طرف حکم دے رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ کی مرضی ہے، اس پر کیوں کا سوال کسی کو نہیں کرنا چاہیے اور اعتراض نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا جو حکم ہو اس کو بغیر چوں چرا کے انسان کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ امت محمدی، یہ امت محمدیہ یعنی ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ پہلے جو بھی پیغمبر رسول ہے سب کی امت تھی، یعنی سب کی قوم تھی، تو جو آخری قوم ہے ان کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو سب سے افضل بہتر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا کہ اس امت کو امت وسط بنایا گیا ہے، تو وسط سے مراد کہ افضل امت اور اعتدال پسند، انصاف کرنے والی یہ امت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امت سب سے آخر میں ضرور آئی ہے لیکن اللہ نے سب سے اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں اور اچھے انسان، اچھے مسلمان بن کر کے دکھائیں، تو اللہ کی نعمت ملے گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور اگر نافرمانی کریں گے رسول کی، نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی، منمانی کریں گے اپنی، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی، جس طرح سے پچھلی امتوں کے لوگوں کی پکڑ ہوئی ہے اور اس پر عذاب آیا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں بچ بھی جائے تو مرنے کے بعد نہیں بچ سکتا، قبر کے اندر عذاب ہے اور جہنم کے اندر اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا کہ ذکر و اذکار کرو۔ ذکر و اذکار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے تھے، صبح، شام، رات، دن، دوپہر ہو، دن ہو، رات ہو، ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے نبی ہو کر کے۔ تو ہم گنہگار خطا کار کو تو اور بھی زیادہ ذکر و اذکار کرنی چاہیے۔ زبان پر ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار ہوتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح اور بھی ذکر و اذکار بہت سارے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے تھے، زبان ہمیشہ ذکر و اذکار سے تر رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم بھی مشغول رہتے ہیں لیکن کس میں؟ چغلی، غیبت، برائی، اس کا اس کا، استغفر اللہ۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں برا خیال رکھنا، بدگمانی رکھنا۔ اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا سوائے گناہ کے، سوائے عذاب کے۔
اسی منہ سے اگر ہم اللہ کا نام لے ذکر و اذکار کریں تو ثواب ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادتوں میں سب سے آسان عبادت یہ ذکر و اذکار ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم سب سے زیادہ ذکر و اذکار سے دور ہیں، بہت افسوس والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی آزمائش تو ضرور ہوگی، خوف کے ذریعے ہو، بھوک کے ذریعے ہو، مالوں میں کمی کر کے ہو، کسی کی وفات دے کر کے ہو، انتقال کر کے ہو گھر والوں میں سے کسی کا، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہمیشہ کسی نہ کسی کی ہوتی رہے گی۔ جو آسانی، جو آرام ہے بالکل، وہ کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ کسی کی وفات پر انسان جو واویلا مچاتا ہے، ہمیشہ جب دیکھو 5 سال بیت گئے کسی کی وفات کو، اور ہمیشہ ان کو یاد کر کے رونا، کپڑے پھاڑنا، سامان کو توڑنا، پٹکنا، سمجھنا کہ ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم جی کر کے کیا کریں گے؟ استغفر، بالکل غلط نظریہ ہے۔ ہم جیتے ہیں اللہ کے لیے، ہم انسان کے لیے نہیں جیتے، ہم ماں باپ کے لیے نہیں جیتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر جیتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ میں زندہ رہے گا، اللہ کو بھی موت نہیں آتی ہے، تو ہم کسی کی خاطر نہیں جیتے ہیں، بلکہ جیتے ہم صرف اللہ کی خاطر، انسانوں کی خاطر نہیں۔ اور جب بھی مصیبت آئے تو یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایسا انسان کرے گا تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے کچھ مسائل بیان کیے، صفا مروہ کا اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ باتوں کو چھپائے گا تو اس پر لعنت ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے، عذاب ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ جو انسان حق بات کو چھپا لے، نہ بیان کرے لوگوں سے، یا آپ کسی سے نہ کہیں، چھپا کر رکھے، تو اس انسان کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں نا، توحید ہے بولیے، شرک ہے واضح کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے بولیے کہ بدعت ہے، چپ چاپ ہے، نہیں، ناراض نہ ہو جائے، برا نہ مان جائے۔ شادی کسی کی ہو رہی ہے، بدعت، خرافات، رسم و رواج، فضول خرچی، سب چپ چاپ ہے، ہونے دو، بولیں گے برا مان جائیں گے، برا لگے گا۔ اللہ کو منہ کھولنا چاہیے، بولنا چاہیے، حق کی آواز انسان کو اٹھانی چاہیے، چاہے برا لگے تو لگنے دے۔ پھر اللہ نے توحید کی دعوت دی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، سب کا، مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، سب کا معبود اکیلا اللہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح معبود کی طرف نہیں آ رہے ہیں، بتوں کی، غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کا بھی معبود وہی ہے جو ہمارا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ نے ذکر کیا محبت کی، کہ انسانوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی ہم سب سے کس سے محبت کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد کسی سے کریں گے۔ اگر اس محبت کے اندر کمی ہے تو ہمارے ایمان کے اندر کمی ہو جائے گی، اور اس محبت کا پتہ چلتا ہے اطاعت اور فرمانبرداری سے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے کہ محبت میں کمی ہے۔ دیکھیں کسی کو کہ محبت کرے، اس کی بات نہ مانے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی خوشی میں انسان خوش ہو، اس کی ناراضگی میں انسان ناراض ہو، اس کو کہتے ہیں سچی محبت۔ تو اطاعت اور فرمانبرداری ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی کر رہے ہیں، اسی کے حساب سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی غلط چیزوں میں پیروی کرتے ہیں، شرک اور بدعت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ قیامت کے دن اعلان کر دیں ہم تم کو نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166۔ جو لوگ درگاہوں، مزاروں پر جاتے ہیں یا شرک بدعت کرتے ہیں بڑوں کی وجہ سے، ان کو چاہیے کہ آیت پڑھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 166، کہ یہی بڑے آپ کا ساتھ قیامت کے دن چھوڑ دیں گے۔ یہ جو اعلان کرتے ہیں نا کہ وظیفہ کرو بزرگوں، اولیاءوں کی، پیروں فقیروں کی، وہ آپ کو بچا لیں گے جہنم سے، وہ آپ کو جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے، ان کا دامن پکڑ کے رکھو، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ آپ کو جھوٹا دلاسا دیا جا رہا ہے، جھوٹے دعوے آپ سے کیے جا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کبھی بھی کسی بزرگ ولی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سب کو لے جائیں گے، اور جو یہ دعویٰ کرے بزرگ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن، تم انبیاء رسول بھی اللہ اکبر پریشان ہوں گے، ڈرے خوف میں ہوں گے، تو بزرگ ولی کی کیا چلے گی جب رسول کی نہیں چلے گی اللہ کے سامنے؟ تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ تم توحید پر آؤ، قرآن و حدیث پر آؤ، صحیح بات پر آؤ، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، ہم باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ آج مسلمانوں کا جواب بھی یہی ہوتا ہے، گویا کہ یہ جواب دینا کہ ہمارے باپ دادا پرکھوں
سے یہ کام ہوتے چلا آ رہا ہے، تو یہ جواب کافروں کا تھا۔ لوگوں نے کیا کیا، باپ داداؤں نے کیا کیا، ان کو چھوڑ دیں۔ اب ہم کو کیا کرنا وہ دیکھیں، ہمیں قرآن و حدیث کے حساب سے چلنا، ہم کو حق بات پر عمل کرنی ہے، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بیان کیا کہ کیا کیا حرام ہے، خون حرام ہے، مردہ جانور حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ تو وہی اللہ نے یہ بھی بیان کیا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور بھی حرام ہے جو جانور اصل میں حلال تو ہے لیکن کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بزرگوں کے، ولیوں کے، پیروں کے نام پر اگر ذبح کیا گیا تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ لعنتی انسان ہے، اس پر لعنت پھٹکارو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرے۔ سورہ یہ تو حدیث ہے، اور یہ بات بتائے گی وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ اس کا مطلب ہے درگاہوں مزاروں پر جو مرغے جانور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں یہ سب کھانا جائز نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں پر خرچ کیا جائے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کو کہا، تو نماز ایک ہوتا پڑھنا، ایک ہوتا نماز قائم کرنا۔ اللہ نے قرآن کے اندر نماز قائم کرنے کو کئی جگہ کہا، بلکہ اکثر پارے کا، بلکہ تقریباً سارے پاروں میں نماز کا ذکر مل جائے گا آپ کو۔ نماز قائم کرو، نماز قائم، کیا مطلب قائم کرو؟ یعنی دل اور دماغ نماز کے اندر حاضر ہو، اور وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ صرف اٹھک بٹھک کر لینا، سجدہ رکوع کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ لوگ آج نماز پڑھتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا سورہ فاتحہ پڑھا یا نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنے تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کسی اور سورت کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، رکوع میں کیا پڑھا، سجدہ میں کیا پڑھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا نماز ہے؟ دل اور دماغ حاضر رہنا چاہیے، وہ پورا پتہ چلے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، اور ایسی ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ ورنہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ استغفر اللہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ اور سنت طریقے پر نماز ہو، جو ہے رفع دین ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، دعائیں ہیں، جو نبی کا طریقہ اس پر چلے۔ شوہر نے کیا کہا، باپ دادا کیا کر رہے ہیں، پڑوسن کیا کر رہے ہیں، یا پڑوسی کیا کر رہا ہے، اس کے حساب سے ہم کو نہیں چلنا ہے۔ نبی نے کیا نماز پڑھی ہے اس کے حساب سے آپ نماز پڑھیں گے تب اللہ تعالیٰ نماز قبول کرے گا۔ تو اللہ نے کہا نماز قائم کرو، یعنی صحیح طریقے پر نماز پڑھو تبھی نماز قبول ہوگی۔ پھر اللہ نے قصاص کا ذکر کیا کہ جان کے بدلے جان ہے، کسی کا قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ قتل ہم آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اسلامی اگر حکومت ہوگی تو قاضی فیصلہ کرے گا اور حکومت کے آدمی قتل کریں گے، ہم آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ اگر قانون دنیا میں لاگو کر دیا جائے تو کرائم کم ہو جائے گا۔ آج انسان قتل کرتا ہے، پیسے دے کے، رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے، مقدمے چلتے کئی 10 سال کے بعد چلتا ہے کہ وہ بری ہے، ہوا یا نہیں ہوا، وہ قاتل ہے یا نہیں۔ 20 سال انسان کیسے برباد ہوتے ہیں، یا پھر اگر قاتل ہے بھی تو پیسہ دے کے چھوٹ جاتا ہے رشوت کھلا کے۔ لیکن اسلامی اگر قانون ہو جائے تو کوئی چھوٹ نہیں پائے گا، اور خود بخود کرائم کم ہو جائیں گے اور انسانوں کی جان محفوظ رہے گی۔ پھر اللہ نے روزے کا حکم دیا کہ رمضان کی جو روزے یہ فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا یہ کمپلسری ہے، ہمارا ایمان اس پر ٹکا ہوا ہے، یہ سنت مستحب نہیں ہے کہ جس کی مرضی چاہے رکھ لے یا نہیں رکھے، رکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے مسائل اس پارے کے اندر بیان کیے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے ان تمام لوگوں کی جو اللہ سے دعا کرے، تو دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ، چاہے رشوت کے ذریعے ہو، کسی کا ہڑپ کر کے ہو، اور بھی کوئی بھی طریقے ہو، باطل طریقے سے مال کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ اب شادی بیاہ میں دیکھیں لوگ کس قدر باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، یہ جہیز لے کر کے، یہ بارات لے جا کر کے 100-150 بارات لے کر جانا، یہ سلامی لینا، یہ لڑکی والوں سے کیش پیسے لینا۔ استغفر اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اس آیت کے اندر آ جائے اور اللہ کو اس کی سخت پکڑ ہو جائے اس کی۔ یہ جہیز، یہ بارات، یہ سلامی لینا، یہ کیش، یہ بالکل بھی اسلام میں نہیں ہے۔ بالکل فری میں شادی ہونی چاہیے۔ لڑکی والے سے کچھ بھی مطالبہ ڈیمانڈ کرنا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ خرچ کرنے کی ذمہ داری سارا کا سارا لڑکا کے اوپر ہے، لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کے اوپر 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔
اعتکاف کا بھی ذکر کیا کہ اعتکاف مسجد میں ہونی چاہیے. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. ایک اہم دعا اس کے اندر یہ بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جائے، یعنی ہر مسئلے میں انسان کو اسلام کے حساب سے چلنی چاہیے. من مرضی نہیں کہ جہاں دل کا وہاں اسلام کو فالو کیا، اور جہاں من نہیں کیا وہ اپنے حساب سے یا کافروں کے طریقے پر، جیسے لیکن وہ شادی بیاہ میں کرتے ہیں کافروں کے طریقے پر چلتے ہیں. استغفر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مومنوں اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. اب کچھ چیز ایسی ہے کہ تم اس کو بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ وہ انجام کے ساتھ تمہارے لیے چیز اچھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے اور خیر کی امید رکھنی چاہیے. پھر اللہ نے یہ بیان کیا کہ مسلمان عورتوں کی شادی کافروں سے نہیں ہو سکتی، مسلمان لڑکیوں کی شادی کافر مردوں سے نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ کافر اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، اخلاق اچھے ہے، لیکن نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کوئی مسلمان لڑکی کافروں سے شادی کرتی ہے تو وہ زنا ہے، بدکاری ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوں گے وہ حرامی بچہ ہوگا، زنا کا بچہ ہوگا. اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی کافر مردوں کے ساتھ. غیر مسلموں سے شادی کرنی جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ حالت حیض میں ہم بستری کرنا درست نہیں ہے، حرام ہے. حالت حیض میں، ماہواری میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے. پھر اللہ نے طلاق کے بھی مسائل اس کے اندر بیان کیے. دودھ پلانے کی مدت کو بیان کیا کہ دودھ ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال تک پلا سکتی، بس 2 سال سے زیادہ دودھ عورت نہیں پلا سکتی ہے. بیوہ کی عدت کو بیان کیا گیا کہ بیوہ کی جو عدت ہے، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن ہے. اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا کہ عورتوں کو مہر دیا جائے. مہر واجب ہے، ضروری ہے، وہ عورتوں کا حق ہے، اس کو دیا جائے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا ہے، یعنی مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ ہوئی تو مسلمانوں کی جو جماعت تھی، جو فوج تھی، اس کا کمانڈر تھا طالوت، طا سے، اور کافروں کی جماعت کے کمانڈر کا نام تھا جیم سے جالوت. تو مسلمانوں کی جو فوج جیت گئی، اس کو فتح نصیب ہوئی. اور اس جنگ میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، لیکن اس وقت وہ نبی نہیں ہوئے تھے، پیغمبر نہیں ہوئے تھے. مسلمان تو خیر تھے ہی، پیغمبر نہیں بنے تھے. اس جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور پیغمبر بھی بنایا. تو اس طرح سے پارہ نمبر 2 کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.